قرآن کریم کے نزدیک اخلاق سے مراد وہ قدریں ہیں، انسانی قدریں، جن کی بنیاد پر انسان رزق کی پیداوار بھی کرتا ہے اور اس رزق کا انفاق بھی کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک خوبصورت الہی نظام کے مطابق معاشرہ قائم کرتا ہے، اس معاشرے کو ہر لحاظ سے اس کی ضرورتیں فراہم کرتا ہے۔ یہ اخلاق کا ذمہ داری اور کردار علم اخلاق نے اخلاق کے سپرد نہیں کیا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اخلاق عملی زندگی نہیں بلکہ ایک معنوی پہلو کے لیے زینت کے طور پر، سنگار کے طور پر لحاظ کیا گیا ہے۔ انفاق کو اخلاقیات میں درج کیا گیا ہے، جبکہ قرآن اخلاق کو عمرانیات میں درج کرتا ہے، معاشیات میں درج کرتا ہے، معاشرت کی بنیاد قرار دیتا ہے انفاق کو۔ اور انفاق چونکہ رزق کا کرنا ہے، لہٰذا پہلا مرحلہ تولید رزق ہے، پیداوار ہے، رزق کی پیداوار۔ اب اخلاق نے ہی در حقیقت، اخلاقی قدروں نے انسان کو پیداوار کے لیے تیار کرنا ہے۔ اگر اخلاق انسان نہیں بنائے گا تو پیداوار کرنے والا، تولید کرنے والا اور لوگوں کے ضرورتوں کے مطابق نظام بنانے والا وجود میں نہیں آئے گا۔ یہ اخلاق جو علم اخلاق پیش کرتا ہے، یہ سرمایہ دار پیدا کرتا ہے۔ یعنی یہ اخلاق کیا کہتا ہے کہ اگر تم چوری نہ کرو، اگر تم جھوٹ نہ بولو، اگر تم غیبت نہ کرو، اگر تم سستی نہ کرو، اگر تم فلاں نہ کرو، بہتان نہ باندھو، زبان گندی نہ کرو، پیسہ جتنا مرضی ہے بنا لو، ساری دنیا کی ثروت جمع کر کے اپنے اکاؤنٹ میں ڈال لو، یہ اخلاق اس انسان کو نہیں روکتا۔ اور پھر بلکہ اسے یہ کہتا ہے کہ اپنی ثروت بے شک بڑھا لو، ساری دنیا جہان کا سرمایہ جمع کر کے اپنے پاس بٹور لو، جمع کر لو، اور اس میں سے تھوڑا سا فقیروں اور غریبوں کو بھی دے دو، چیریٹی میں بھی استعمال کر لو، تو آپ دنیا کے ہر لحاظ سے آئیڈیل انسان ہیں۔ سرمایہ سب سے زیادہ، وسائل سب سے زیادہ، مالکیت آپ کی سب سے زیادہ، اور آپ کا ظاہری رکھ رکھاؤ بھی بہترین ہے کہ آپ کھانا بھی لوگوں کو کھلا دیتے ہیں، دسترخوان بھی لگا لیتے ہیں، کچھ غریب غربا کو کچھ مدد بھی دے دیتے ہیں، یتیم خانوں میں تھوڑا سا فنڈ بھی جمع کرا دیتے ہیں، اور اسپتالوں میں کچھ اور وسائل لے کے تقسیم کر دیتے ہیں۔ آپ سیلاب آ جائے تو وہاں کمبل بھی بانٹ دیتے ہیں، آپ بیماری کے دنوں میں کچھ اور بھی ڈونیٹ کر دیتے ہیں۔ یہ ڈونیشن آپ کا تھوڑا تھوڑا، یہ آپ کو اخلاقی لحاظ سے بہت اعلیٰ درجے پر پہنچا دیتا ہے، اور دوسری طرف سے آپ مالک بھی ہو، صاحب وسائل بھی ہو، پس اصل میں تم ہی ماڈل ہو، تم ہی بہترین ہو۔ یہ علمی اخلاق انسان کو سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے کہ تم بہترین انسان ہو۔ لیکن قارون جتنی بھی اچھی زبان استعمال کرے، قارون غیبت نہ کرے، قارون جھوٹ نہ بولے، قارون کچھ بھی نہ کرے، قارون پھر بھی بدترین انسان ہے روح زمین کا۔ بدی کیا ہے؟ نہ کہ شراب پیتا ہے، زانی ہے، عیاشی کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے، نا۔ قارون کیوں بدترین انسان ہے؟ اس لیے قارون بدترین انسان ہے کہ اس نے تمام انسانوں کی ضرورتیں، وسائل جمع کر کے اپنے پاس اپنے خزانے بھر کے لیے ہیں، اور اتنا رول ماڈل ہے جیسے آج، یعنی قارون، آج کا قارون، وہ بہت سارے لوگ ہیں پاکستان میں، کوئی ایک نام قارون یا چند نام ہوں گے، یا ہر محلے میں ایک قارون ہے۔ قارون کے بارے میں جو قرآن کریم نے اس کا اجتماعی مقام سٹیٹس ذکر کیا ہے، قارون ایسا آئیڈیل تھا اس معاشرے میں کہ ہر بچہ اسے پوچھو بڑے ہو کے کیا بنو گے، کہتا تھا قارون بنوں گا۔ ہر ماں دعا مانگتی تھی کہ پروردگارہ میرے بچے کو قارون بنا دے۔ ہر باپ اپنے بچوں کے لیے جو پلاننگ کرتا تھا وہ کہتا تھا کہ تجھے قارون، اپنے زمانے کا قارون بننا ہے۔ وہ باپ قارون کی یہ
مشاہدہ کریں آیت، آپ کو یقین ہو جائے کہ آج جیسے کل ایک طبقے کا ذکر کیا تھا جو معلمین کی جگہ آ بیٹھا ہے، موٹیویٹرز اور کامیابی کی چابیاں لوگوں کو سکھانے والے، وہ قارونوں کو مثال کے طور پر موجودہ انسانوں کو پیش کرتے ہیں۔ حتیٰ یہ جو امامت کے قائل ہیں یہ بھی دراصل رول ماڈل ان کا قارون ہے، امام علی نہیں ہے۔ باقاعدہ ان لوگوں کو بلاتے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کو قارونیت سکھائیں۔ بھلے سورہ قصص، سورہ قصص میں آیا 79 میں قارون کا ذکر آیا 76 سے شروع ہوتا ہے سورہ مبارکہ قصص میں۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون آل فرعون میں سے نہیں تھا، آل موسیٰ میں سے تھا، یعنی قوم موسیٰ میں سے تھا، آل یعقوب میں سے، بنی اسرائیل میں سے۔ یہ سیٹھ اور سرمایہ دار یہ بنی اسرائیلی تھا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبہ اولي القوہ۔ قارون کی دولت کا قرآن نے جو پیمانہ دیا ہے، علامت دی ہے کہ قارون کس ثروت کا مالک تھا۔ اس کے خزانے تھے دولت کے بھرے ہوئے سونے چاندی کے، اور ان خزانوں کے دروازوں پہ تالے تھے جن پہ چابیاں تھیں۔ وہ چابیاں اٹھانے کے لیے، قارون کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑی جماعت پہلوان چاہیے تھے، تکڑے لوگ۔ لتنوء بالعصبہ، ایک عصبہ یعنی پوری ایک جماعت، منظم گروہ، ٹرینڈ دستہ اس نے بنایا ہوا تھا جو فقط قارون کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتا تھا فقط۔ اولي القوہ، وہ جماعت، وہ گروہ بہت ہی طاقتور تھا جسمانی طور پر۔ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفارحین وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین۔ اسے سمجھایا، سمجھانے والوں نے، اسی کی قوم کے کچھ انسانوں نے اس کو سمجھایا کہ جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اب تو بھی اسی طرح اس کو آگے پہنچا، یہ تیرے لیے فرح کے لیے، تفریح کے لیے اور خوشحالی کے لیے نہیں تھا، یہ کسی اور مقصد کے لیے اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اور زمین میں اس دولت کی مدد سے فساد نہ کر کے اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا، مفسدین کو۔ قال، جب ان لوگوں نے کہا نا کہ اللہ نے تجھے دیا ہے یہ سب کچھ، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، قارون کو یہ نہیں کہا گیا کسی نے بھی کہ جھوٹ نہیں بولا کر، غیبت نہیں کیا کر، اور باقی جو عموماً گناہ یا غلطیاں عام لوگ کرتے ہیں اور اخلاقی علماء ان کو روکتے ہیں، تذکر دیتے ہیں کہ نماز پابندی سے پڑھا کر، جھوٹ نہیں بولا کر، یتیموں کا خیال رکھا کر۔ خوب ہمارا نیک آدمی ایسا ہے، اگر ہمارے علماء تمام مسالک کے علماء کو، ایک بندہ کسی بھی مسلک کا آئے، کسی بھی مذہب کے عالم کے پاس چلا جائے، مثلا تبلیغی جماعت کے کسی عالم کے پاس ایک کوئی شخص آ جائے اور بل گیٹس آ جائے، جیسے آتے بھی ہیں اب، مثلا تبلیغی جماعت کی جو بڑی نامور شخصیت ہے ان کے پاس فلمی ستارے، کرکٹ کے ستارے اور
ہر طرح کے انڈسٹریل لوگ ان کا احترام سب کرتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں جی ہمیں نصیحت کریں، وہ انہیں نصیحت کرتے ہیں، داڑھی سب سے پہلے رکھوا لیتے ہیں، پھر انہیں چند ہدایتیں نصیحتیں کر دیتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولو، یہ نہیں کرو، فلاں نہیں کرو، باقی جو کر رہے ہو وہ کرتے رہو، وہ نہیں تبدیل کرنا۔ جو آپ کی سوچ ہے، جو آپ کی طرز زندگی ہے، یہ چند چیزیں نہیں کرو، جھوٹ نہیں بولو، اپنے مال سے تھوڑا بہت غریبوں فقیروں کو بھی دیتے رہا کرو، اور وقت پہ نماز پڑھ لیا کرو، تو آپ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اور ہو جاتے ہیں، اس حد تک وہ مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ قارون کو بھی اسی طرح اس وقت بھی تھی یہ جماعت، تبلیغ کرنے والے تھے، قارون کو باقاعدہ نصیحت کرنے والے آئے اور انہوں نے اسے کہا کہ یہ کرو، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جھوٹ نہ بولو، تہمت نہیں لگا، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا ہے، اور یہ احسان اس لیے کیا ہے کہ اب تو آگے یہی احسان آگے بڑھا، یہ اللہ کا دیا ہوا خزانہ، اس کو آگے منتقل کر، یعنی انفاق کر تو۔ لیکن اس نے جواب کیا دیا؟ اس نے جواب یہ دیا کہ تم یہ کہہ رہے ہو یہ اللہ نے مجھے دیا ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میرے اپنے علم و دانش و مہارت و تجارت کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے کہاں دیا ہے مجھے؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میری کوشش، محنت، تگ و دو اور کاوشوں کا نتیجہ ہے، یہ سارا یہ میں نے خود کمایا ہے۔ یہ قارون ہے، یہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرا اپنا ہے، یہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میں نے خود محنت سے کمایا ہے، یہ قارونیت ہے۔ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من ہوا اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، خوب یہ نادان نہیں جانتا کہ اس سے پہلے والے قارون اس سے بھی زیادہ مالدار، ثروت مند، طاقتور، اور اس سے بھی زیادہ ان کی دولت و ثروت زیادہ تھی، لیکن اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا ہے۔ ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون فخرج علی قومہ فی زینتہ، اسی کرفر کے ساتھ، جیسے آج ایک سرمایہ دار نکلتا ہے باہر جس انداز سے لوگوں کے اندر زینت کے ساتھ، آج جہازوں میں نکلے گا، پورا ایک ساتھ دستہ لے کے نکلے گا، پروٹوکول کے ساتھ نکلے گا، آگے پیچھے گاڑیاں ہوں گی اس کے، اور محل و بنگلے ہوں گے اس کے، اور یہ کاروبار بنا کے۔ اسی طرح قارون لوگوں میں نکلا باہر، وقال الذین یریدون الحیات الدنیا، لوگوں نے دیکھا یہ صاحب ثروت، یہ ٹھاٹ باٹ، یہ کاروبار، یہ دولت، یہ زینت، یہ وسائل، انہوں نے حسرت کی۔ قال الذین یریدون الحیات الدنیا، جو حیات دنیاوی کے طلبکار تھے، انہوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش میرے پاس بھی یہ سب کچھ ہوتا جو قارون کے پاس ہے۔ یہ آرزو انہوں نے کی، میرے پاس بھی یہی کچھ ہوتا جو قارون کے پاس ہے۔ یہ جملہ جو آج ہم میں سے سب کی آرزو ہے، جو معنویت میں، ولایت میں، عقیدت میں کہاں پہنچے ہوئے ہیں، عرش اعلیٰ تک اپنے آپ کو سمجھتے ہیں پہنچے ہوئے ہیں، ولایت ان کو وہاں لے گئی ہے، لیکن آرزو کیا ہے؟ اے کاش میرے پاس بھی بل گیٹس جتنی دولت آ جائے، میں بھی اپنے علاقے کے فلاں ثروت مند جتنا ثروت مند ہوں، ویسے اب بنگلہ، ایسی کوٹھی، ایسی کاروبار، یہ کاریں، یہ سب کچھ، یہ سب میرے پاس بھی ہو۔ یہ کیسے حاصل ہوگا؟ اس کے لیے ماہرین ہیں، یہ موٹیویٹر ہیں جو مومنین کے بچوں کو قارون بننے کا طریقہ سکھاتے ہیں کہ کس طرح اس دولت و ثروت تک تم پہنچ سکتے ہو۔ یا لیتنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کیا شان ہے اس کی، کیا دولت ہے اس کی، کیا پیسہ ہے اس کے پاس، کیا حیثیت و شخصیت ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور وہ لوگ جو حیات دنیاوی نہیں، جو علم جن کو دیا گیا تھا، صاحب دانش و خرد تھے، وہ کہتے تھے ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون، پھٹکار ہو تمہارے اوپر، یہ کیا مانگ رہے ہو اللہ تعالیٰ سے؟ فاسد کردار مانگ رہے ہو، ایک مفسد
کا کردار مانگ رہے ہو کہ یہ بنائے تمہیں اللہ. قارون تولیدی کردار نہیں ہے. قارون ایک جونک ہے. جونک پانی کا وہ جانور، چھوٹا سا کیڑا جو علاج کے طور پر حجامت میں بھی استعمال کرتے ہیں. حجامت بال کاٹنے کو عموماً کہتے ہیں عام عرف میں، لیکن حجامت کا ایک کام، چونکہ حجام یہ دونوں کام کرتے تھے. حجام لوگوں کو جونکیں بھی لگاتے تھے اور بال بھی کاٹتے تھے. اب بال کاٹنے والوں کو حجام کہتے ہیں، دوسرا چونکہ کام ترک ہو گیا ہے لہٰذا وہ نہیں ان کے لیے استعمال کرتے. حجامت خون نکالنا. ایک طب کے مطابق انسان میں صاف خون ہے اور گندا خون، دو قسم کے خون انسان کے اندر ہیں. میڈیکل کے مطابق نہیں، انسان کا ایک ہی قسم کا خون ہے. گندا ہے تو سارا گندا ہے، صاف ہے تو سارا صاف ہے. لیکن پرانی طب کے مطابق جس میں ناف محور ہے انسانی نظام کا، مغز کی جگہ بھی ناف ہے، دماغ کی جگہ بھی ناف ہے، عقل کی جگہ بھی، باقی دل، گردہ، پتا سب کی جگہ ناف ہے. آپ کو کہیں بھی درد ہو وہ ناف ٹھیک کرتے ہیں، جا کر مروڑتے ہیں. اب یہ پرانی خرافاتی طب ہے. یہ اس کے مطابق انسان میں دو خون ہیں، گندا اور صاف. اور یہ ان حجاموں کو پتہ ہوتا ہے کہ گندا خون کس جگہ پر ہے، لہٰذا وہ وہاں سے خون نکال لیتے. خون نکالنا اچھا ہے، صحت کے لیے ضروری ہے، لیکن نہ اس تصور کے ساتھ کہ دو طرح کے خون ہیں، گندا اور صاف. گندا خون نکال لیں، صاف رہنے دیں. خون ایک ہی ہے، اگر گندا ہے سارا گندا ہے، اگر صاف ہے تو سارا صاف ہے. صاف ہے تو بھی نکالنا چاہیے صحت مند آدمی کو. جن میں خون کی کمی ہے انہیں نہیں نکالنا چاہیے، نہ گندا خون نہ صاف خون. ان میں پہلے ہی خون کی کمی ہے، انہیں چاہیے ایسی خوراکیں کھائیں اور ایسا اپنا نظام رکھیں کہ ان میں خون بڑھے، خون پیدا کرنے والی چیزیں زیادہ استعمال کریں. لیکن جن میں خون اضافی ہے، جن کا وزن زیادہ ہے یا جن جو صحت مند ہے، انہیں کچھ دنوں کے بعد خون دینا چاہیے، نکالنا چاہیے. یہ مضر نہیں ہے، صحت کے لیے اچھا ہے خون دینا، لیکن صحت مند آدمی کے لیے. جو کیڑا لگاتے ہیں، کیڑا بالکل جس طرح یہ مٹی کے کیڑے ہوتے ہیں، کینچوے، اس طرح کا کیڑا ہوتا ہے، رسی کی طرح، دھاگے کی طرح باریک. یہ بدن کے ساتھ چپکاتے ہیں، یہ خون چوسنا شروع کرتا ہے. خون چوس چوس کے غبارہ بن جاتا ہے. اپنی جسامت اور ظرفیت سے 10 گنا زیادہ خون پیتا ہے انسان کا. اس کو جونک کہتے ہیں. جوڑوں میں، گندے جوڑوں میں عموماً پائی جاتی ہیں، جانوروں کے ساتھ چپک جاتی ہیں، پھر خون چوستی رہتی ہیں. سرمایہ دار یہ جونکیں ہیں جو ضرورتیں، رزق اللہ نے تمام انسانوں کی رشد کے لیے بنایا ہے، بقا کے لیے بنایا ہے، یہ وہ سارا چوس کے جمع کر لیتے ہیں. اس کو قارون کہتے ہیں. اور ہمارے موٹیویٹر اس کو کامیاب ماڈل انسان کہتے ہیں. یہ قارون ہے. قارون جس کا اخلاق فردی، اگر کسی نیک انسان کو کہیں کہ یہ نیک بناؤ انسان کو، تو وہ اسے نیک بنا دیتا ہے. داڑھی رکھ لو، نماز پڑھا کرو، تسبیح بھی لے لو، اور یہ صدقہ خیرات بھی کر دیا کرو، کبھی کبھار ناداروں غریبوں کی مدد کر دو. باقی دولت، ثروت، پیسہ جتنا جمع کر سکتے ہو کرو. اس میں سے اگر یہ دولت میں سے کچھ تھوڑا بہت چیریٹی میں لگاتے رہے ہو، بہترین انسان ہو آپ. یہ سرمایہ داری نظام کا اخلاق ہے. سرمایہ داری نظام نے اپنے لیے علیحدہ اخلاقیات کا پورا سسٹم بنایا ہے، پوری کتابیں بنائی ہیں، پورا مذہب بنایا ہے. اور سرمایہ داری نظام کا اخلاق اس وقت دنیا میں رائج ہے. دیکھو یہ بندہ جھوٹ تو نہیں بولتا، یہ بندہ فلاں تو نہیں کرتا، یہ بندہ غیبت تو نہیں کرتا. خوب اس کے بدلے میں بدترین لوگ دنیا کے کون ہیں؟ جو جھوٹ بولتے ہیں، جو غیبت کرتے ہیں. اگر یہ جو جونکیں ہیں جنہوں نے سارا سرمایہ جمع کر لیا ہے، غیبت نہیں کرتے یا جھوٹ نہیں بولتے، لیکن انسانیت کا خون نچوڑ رہے ہیں، تو یہ اس علم اخلاق کے اور اس مذہب اخلاقی کے پیغمبر ہیں، گویا معصوم ہیں یہ. لیکن قرآن کریم کے اندر نیک انسان یہ نہیں ہے
اگر کسی نبی کے پاس کوئی شخص آئے کہ مجھے نیک بنا دیں تو نبی اسے کیا فرمائیں گے؟ پہلے تیری صلاحیتیں، اپنے اندر صلاحیتیں پروان چڑھا، اپنی تزکیہ کریں گے انبیاء، تزکیہ کر یعنی رشد کر، سیکھ کچھ، بن کچھ، کسی قابل ہو. جب کسی قابل ہو تو پھر یہ دیکھ کہ تیرے معاشرے کو ضرورت کیا ہے، کس چیز کی کمی ہے، جس چیز کی کمی ہے اس کی پیداوار کو اپنا فریضہ سمجھ لے، اور اس پیداوار کے نتیجے میں جو کچھ حاصل ہوگا وہ سارا انفاق کرے گا تو راہ خدا میں. بس پہلا کام تولید رزق ہے اور دوسرا کام رزق کا انفاق ہے. یہ نیک لوگ ہیں، قرآن کریم کے نیک لوگ یہ ہیں جو ہر ضرورت کی چیز کی پیداوار کی ذمہ داری لیتے ہیں، فریضہ، اور دوسرا اس پیداوار کو ضرورت مندوں تک، پیداوار کے بعد ضرورت مندوں تک پہنچاتے ہیں. یہ اگر کوئی یہ کام نہیں کرتا، تولید نہیں کرتا، پیداوار نہیں کرتا، یا کرتا بھی ہے پیداوار تو اس کو اپنے پاس جمع کر لیتا ہے، انفاق نہیں کرتا، اس کا اخلاق، سرمایہ داری اخلاق کتنا ہی عالی شان ہو، یہ قرآن کا صالح انسان اور مومن انسان شمار نہیں ہوتا. یہ جونک ہے. یہ